امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بھی ایک دفعہ صلوات کریں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ربي وأرواحنا للتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد عزیزان سید الشہداء، بہت ہمت کی آپ نے مجلسوں میں آنے کی، آگے بھی مجلسیں رہیں گی، آپ آتے رہیں گے، لیکن ان چند دنوں میں انسان پوری کوشش کرتا ہے جتنا ہو سکے بیوی کو ان کے بیٹے کا فرصت ہے، گھروں میں، گلیوں میں، محلوں میں مجلس، ماتم، عزاداری، جلوس، تاکہ امام راضی رہے، اور جس مقصد کے لیے امام کربلا آیا ہے وہ مقصد ختم نہ ہو، اور وہ مقصد ہمارے اس راستے پر چلنے یا نہ چلنے سے ختم نہیں ہے، وہ مقصد خدا نے زندہ رکھنا ہے۔ ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور آ جائے گا، کوئی اور نہیں ہوگا، کوئی اور آ جائے گا۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے اس مقصد کے ساتھ جوڑنا ہے۔ ہم نے عزاداری کو زندہ نہیں رکھا ہوا، یہ عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا، اور یہی ان کا کرم ہے کہ جو ہمیں بلا رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی ایسی ہستی نہیں کہ جس کے نام پر کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں، وہ صرف حسین ہے جو لوگوں کو جوڑتا نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ چند دن میں خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی، اس کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے کرم فرمایا کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہو اور اللہ کا ذکر کریں، اور ان کا ذکر کریں جن کا خدا ذکر کرتا ہے۔ اور آپ سب کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ سب آئے، سنا، انتظامیہ، مجلس وحدت مسلمین، جعفر طیار، مرکزی، امام بارگاہ کی ٹرسٹ، انجمن، اس سے پہلے جو مجلسیں ہو رہی ہیں انہوں نے کوآپریٹ کیا، سب نے کوآپریٹ کیا، اہلِ محلہ، سیکیورٹی، پولیس، اسکاؤٹ، رینجرز، جو بہرحال ٹی وی والے، چینلز والے، میڈیا والے، ساؤنڈ، ہر شخص نے اپنا کردار ادا کیا تاکہ اس مقصد تک پہنچا جائے جس کے لیے امام حسین کربلا آئے۔ سب ضروری ہے، اکیلا میں پہنچ نہیں سکتا مقصد پہ، ہم سب کو اس مقصد پہ پہنچنا ہے۔
اور یہ چند دن جو آپ کی خدمت میں گفتگو کی کہ یہ دو سسٹم ہے، دو نظام ہے، اور یہ دونوں پیرالل روئے زمین پر آئے ہیں اور دونوں پیرالل چل رہے ہیں، دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ ہر دور میں باطل کا وجود نہیں ہوتا، باطل عدم ہے، باطل وجود نہیں رکھتا۔ باطل اپنے آپ کو دکھانے کے لیے حق کا سہارا لیتا ہے، حق کا سہارا لیتا ہے تاکہ میں نظر آؤں، ورنہ باطل کچھ نہیں ہے۔ جیسے تاریکی، اندھیرا کیا ہے؟ روشنی کا نہ ہونا تاریکی کا نام ہے۔ حق جب کم ہوگا، کہیں ہوگا، آپ بھول جائیں گے تو پھر کیا آئے گا؟ باطل آئے گا۔ حق باطل کا سہارا لیتا ہے، خود کچھ نہیں ہے۔ جہاں آپ نے حق کو سمجھ لیا وہیں باطل کٹنا شروع ہو جائے گا، اور باطل یہی چاہتا ہے کہ وہ آپ کو اس طرح استراق پہ رکھے کہ آپ اس کو الگ نہ کر پائیں۔ جہاں جہاں وہ آیا، جس طریقے سے وہ آیا، ہمیشہ اس نے سہارا حق کا لیا ہے۔ آئے دوبارہ سے سفر کو شروع کرے۔ جب خدا نے کہا سجدہ کرو، میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ سہارا کس کا لیا؟ وہ کیونکہ ابلیس استاد تھا، ابلیس سجدے کرتا تھا، عبادتیں کرتا تھا، ہزاروں سال اس نے عبادتیں کی ہیں، اور وہ عبادت جو کرتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں اس سے مجھے ملے گا کچھ۔ سہارا کس کا لیا؟ اس نے حق کا لیا، عبادت کا لیا۔ اور جب مقابلے میں بھی آیا تو اس نے کیا بولا؟ اس نے بولا میں بہتر ہوں، میں خاک سے بہتر ہوں۔ جب الگ کر دیا تو پھر اس نے کیا سہارا لیا؟ جب اس نے حضرت آدم کو نیچے لے کر کیا سہارا لیا؟ خدا نے کیا کہا؟ سب چیز کی اجازت ہے حضرت آدم کو، اس درخت کے پاس نہیں جانا، یا پھر فلانا پھل نہیں کھانا، یا گندم ہے یا سیب ہے یا درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ سہارا کیا لیا؟ الگ الگ تفاسیر ہے، الگ الگ جو ہے وہ اس میں سے تجزیے جو نکالے گئے ہیں کہ اس نے یہی سہارا لیا کہ شاید کوئی ایسی چیز ہے آدم جو جامداں ہے، جس سے تمہیں دور رکھا گیا ہے۔ حضرت آدم نے غلطی نہیں کی، نبی ہے، معصوم ہے، صرف وہ کیا کہ جو خدا نے کہا تھا کہ بہتر ہے کہ یہ نہیں کرو، ترک اولا کیا، یعنی یہ نہیں کرتے، لیکن جیسے ہی کیا حضرت آدم نیچے آئے۔ پھر حابیل قابیل کو کیا کیا؟ دعویٰ کس پہ تھا؟ خدا نے کہا کہ جو قربانی پیش کرو، قربانی پیش کرو، میں اس قربانی کو قبول کروں گا۔ قربانی کیا تھی؟ حق تھی، خدا کی طرف سے تھی۔ قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے قربانی پیش کی، مگر اس کی قربانی صحیح نہیں تھی، خدا کو پسند نہیں آئی۔ اسی حق کے دعوے کے اوپر ابلیس نے آ کر قابیل کو کہا خدا نے تمہارے بھائی کا انتخاب کیا، اس کو مار دو۔ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ حق دکھا کر گمراہ کرتا ہے، حق دکھا کر۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کو کیا کہا کہ یہ تمہارے بابا اس سے بہت محبت کرتے ہیں، کہیں یہ ولی نہ بن جائے۔ حق دکھایا، کیا کرے؟ کنویں پھینک دو، مارو۔ ہر جگہ اس نے یہی کیا۔ سامری نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اوپر گئے، غیبت پہ چلے گئے، طور پہ گئے، لمبا ہو گیا، 30 دن کے بجائے 40 دن ہو گئے، نیچے آئے، دیکھا لوگ گوشالے کی پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کہا سامری نے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو کیا کہا؟ کہا یہ وہی موسیٰ کا رب ہے، حق۔ اور جب امت حق کو پہچان نہ پائے، یہ یوں کہے کہ جب امت اپنے ولی کو چھوڑ دے تو حق کو نہیں پہچان سکتی۔ آج دنیا کیوں گمراہ ہے؟
کیونکہ حق کو مکس کر چکی ہے، ولی کو چھوڑ کر حق سمجھ میں نہیں آیا۔ جو لوگ کربلا میں امام کے مقابلے میں آئے تھے کون تھے؟ روم سے تھوڑی آئے تھے، اسپانیہ سے تھوڑی آئے تھے، کہاں سے آئے؟ وہ کوفہ سے آئے تھے۔ کوفہ کیا تھا؟ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں امام نے حکومت کی ہے، امام نے حکومت کی، وہ کوفہ جس نے 18,000 خط لکھے امام حسین علیہ السلام کو، وہی کوفہ کے لوگ تھے، نمازی تھے، حافظ تھے، مسلمان تھے۔ کیوں آ گئے؟ اگر اس زمانے میں کوئی غیر مسلم ہوتا امام کے مقابلے میں آتا تو سارے مسلمان آتے نا، باقی مسلمان کیوں نہیں آئے؟ کیوں نہیں آئے؟ حق نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ یہ جو دوسرا سسٹم ہے، یہ اس کا آخری سٹیپ یہی ہوتا ہے کہ اس طرح حق میں گھس جاؤ کہ حق کی پہچان ختم ہو جائے، اور یہی کچھ ہے آپ کے سامنے۔ دنیا میں کوئی مکتب نہیں جس میں اتنی ہمت ہو کہ وہ سینے پر تیر کھائے، کسی مکتب میں نہیں۔ کسی اور فرقے نے اپنی بقا کے لیے اپنے بدنوں کو نہیں کٹوایا۔ تاریخ میں کوئی اور آپ فرقہ بتائے کہ جس فرقے نے اپنی بقا کے لیے قربانی دی خون کی؟ ہاں، کلی طور پر مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے، قربانیاں دی ہیں، لیکن حق کون دے گا؟ حق کون سے آئے؟ آپ کے سامنے عمان کے مسقط کے اندر کتنا اور ملک ہے، صدیوں کو، کئی سالوں سے، 40-45 سال سے تو ہمارے بھی مومنین عزاداری کر رہے ہیں، مگر پھر بھی دشمن پہچانتا ہے۔ جب آپ وقت کے ولی کو نہیں پہچانیں گے تو پھر دشمن آپ کو ہر طرف سے گھیرنا شروع کر دے گا۔ لیکن یہ اس کی بھول ہے، یہ عزاداری تو کٹے ہوئے بدنوں پہ بھی ہوئی ہے، جتنے بھی مار لو یہ عزاداری رکنے والی نہیں ہے۔ نہیں، آپ کے سامنے کراچی کے جلوسوں میں جب دھماکے ہوئے لوگ بھاگے نہیں ہیں، لوگ علم اٹھا کر اور آگے کی طرف گئے۔ تو یہ بدن کٹ جائے حسین نہیں مٹ سکتا، یہ حق ہے، حق، اور دشمن اس کو پہچانتا ہے۔ تب وہ کیا کرے؟ یہ سسٹم آیا، امام حسین کے مقابلے میں آیا، پھر آگے آپ کے سامنے کیا ہوا؟ اسیر ہو گئے، ائمہ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا آہستہ آہستہ، یہاں تک کہ 7ویں امام کو زندان میں جانا پڑ گیا۔ شیعہ کہاں تھے؟ کہاں تھے شیعہ؟ ہوں گے نا شیعہ دوست، امام زندان میں ہے، شیعہ تو تھے، عزاداری بھی ہوگی۔ حق آسان نہیں ہے۔ جب تک ذمہ داری نہیں ہو ہر چیز صحیح ہے۔ مولانا صاحب ایسی مجلس جس میں صرف رلائے اور یہ بتائیں کہ امام حسین قیامت میں شفاعت کریں گے، بس ایسی مجلس بہت اچھی ہے۔ لیکن جہاں ایسی مجلس ہو کہ وقت کے جدید کے سسٹم کو للکارنا پڑے گا، وہ پھر مولانا صاحب مشکل ہے۔ عزیزان محترم، دشمن پہچانتا ہے۔ ابھی دشمن، یہ جو سسٹم ہے دوسرا، یہ اتنا پھیل چکا ہے کہ یہ ہر زاویے سے حملے کر رہا ہے۔ جو مذہبی ہیں ان پر مذہب کے ذریعے سے، جو فرقے ہیں ان کے اندر فرقوں کے ذریعے سے، ہر وہ چیز جس کو وہ جانتا ہے اس نے اس کو فلیر بنایا ہوا ہے۔ کسی کو رسول کی محبت میں، کسی کو رسول کی سنت میں، کسی کو کسی بھی جو جس کو جو پسند ہے اسی کے ذریعے سے اس کو وہ ہوا دے رہا ہے اور اصل ہدف سے دور کر رہا ہے۔ ہمیں فرقوں میں لڑا کر، آپس میں لڑا کر اسلام کے اوپر ضربے ڈال رہا ہے۔
سویڈن میں قرآن چل گیا، کتنے مسلمانوں کی آواز آئی، کتنے مسلمان کھڑے ہوئے، کتنے لوگوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ ابھی بھی ایک ملک میں جلوس دیکھ رہا تھا، ویسٹرن ہی ملک میں تھا، جلوس میں محرم کا جلوس، قرآن کے پارے اٹھا کے جا رہے تھے، کیا بتا رہے تھے؟ حسین قرآن کے لیے کربلا آیا تھا، قرآن کے لیے۔ وہ یہ کون بتائے گا؟ کون سا مکتب بتائے گا؟ باقی کسی مکتب میں زیادہ محترم یہ جوش مارتا ہوا خون نہیں ہے، یہ حسین کے خون کی آبیاری ہے کہ جو کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دے۔ یہ دشمن کو نہیں سمجھ میں آتا، کیوں؟ کیونکہ یہ کانا رسول اللہ ہے، وہ جو صادق ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گی۔ ذرا تو سمجھنے کی کوشش کریں، جب ہر طرف سے دشمن تھک جاتا ہے تو پھر اندر آتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ اندر آیا، اس نے روح عزاداری کو ختم کرنا شروع کیا، آہستہ آہستہ آیا، عزاداری کو تبدیل کرنا شروع کیا، اصل ہدف کو ہٹا کر جو چیزیں فروعات تھی عزاداری کی اس کو سامنے لے آئے۔ مقصد حسین سنت رسول کو زندہ کرنا، مقصد حسین امر میں معروف و نہی از منکر کرنا، یعنی کیا؟ یعنی نیکی کی ترغیب کرنا، نیکی کو پھیلانا اور منکر برائی سے روکنا، یہ امام حسین کا مقصد ہے۔ مقصد رسول عدالت اجتماعی کو جاری کرنا، عدالت ہونی چاہیے، عدالت ہونی چاہیے۔ مقصد امام حسین کیا تھا؟ حکومت اسلامی کا قیام کرنا، یہ مقصد ہے۔ آج آپ اور میں وقت کے امام کا انتظار کر رہے ہیں۔ امام کون ہے؟ امام جب آئیں گے تو یہی تو کہیں گے، یا ایو لالو، اے دنیا والو، میں حسین کا فرزند۔ تو اس وقت ہم لوگ کیا کریں گے؟ آہستہ آہستہ کر الگ الگ طریقے سے، یہ ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، کس طریقے؟ شعروں کے ذریعے سے، اشعار صرف مظلومیت پر، امام حسین کی شجاعت پر اشعار نہیں، امام حسین کے مقصد پہ اشعار نہیں، امام حسین کے مقصد پر روئے ہے، میں نہیں کہتا کہ نہیں ہے، لیکن کتنے؟ امام حسین کے مقصد پر تقریریں، امام حسین کے مقصد پر ہر چیز اٹھنا، کہاں کتنے؟ میں یہ کہتا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ، آپ کا جو یہ جعفر دیان سوسائٹی ہے تو بہت جگہوں سے بہت بہتر ہے ماشاءاللہ، یہاں علم، بچوں کی پڑھے لکھے ہونے کی تعداد، بہنوں بیٹیوں کے حجاب پورے شہر میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ تبھی ملتا ہے کہ جب آپ کے سامنے مقصد ہو، مقصد نہیں ہوگا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور یہی اصل مقصد جب پورا ہوگا تب وہ آئے گا جو غیبت کے پردے میں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ اب وہ کوفہ جیسے لوگوں کے پاس نہیں آئے گا کہ جس طرح حسین کو تنہا چھوڑ دیا، خدا اس کو نہیں بھیجے گا۔ میں اور اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو خدا کوئی اور قوم پیدا کر دے گا۔ مقصد کو پہچانے، ذات محترم، فرقوں سے باہر آئیں، حسین سب کا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھے، اس پہ مت لڑے۔ امام خمینی کا مشہور جملہ، تم ہاتھ باندھنے میں اور کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، کاٹ رہا ہے۔ جو مشترکات ہیں اس پر جڑ جاؤ، جو چیزیں کون ہیں اس پہ جڑ جاؤ۔ اختلاف کرنا ہے علمی کرو، ادب سے کرو، دوسروں کے جذبات کو مجروح مت کرو، دشمن کو سمجھو۔ دشمن آتا ہے شیشہ توڑتا چلا جاتا ہے، آپ لڑ رہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، وہ باتیں جو ہم بچپن سے مولا کائنات کے بارے میں جانتے ہیں، کوئی شخص ٹی وی پہ آئے بتانا شروع کر دے، آپ کیا کرتے ہیں؟ واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بھائی یہ باتیں بچپن سے پتہ تھی، آپ کچھ اور بتائیے۔ اور ہم اتنا اس کو آواز دیتے، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ ریکوائرڈ کام نہیں ہے، یہ پلانڈ کام ہے۔ اور پوری دنیا تیرے دیکھے دیکھے ماشاء اللہ مولا کے فضائل پڑھ رہا ہے، مولا کے فضائل پڑھے۔ بھائی مولا کے فضائل تمہیں نہیں پتا تھے کہ یہ پڑھ رہا ہے؟ ابھی تک 1400 سال گزر گئے، امام کی مظلومیت دیکھیں کہ کوئی امام کے فضائل پڑھے اور آپ باوا کر رہے ہیں۔
ابھی تو وہ دور ہے کہ امام کے فضائل کو حاکم کرو. کب تک دروازے کے باہر کھڑے ہو کے واہ واہ کرو گے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا دروازہ، علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور پوری قوم دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ہے اور واہ واہ کر رہی ہے. رسول خدا کہہ رہے ہیں میں شہر ہوں، علی دروازہ ہے، اندر آؤ. اور ہمیں کوئی رسول کی ایک دو حدیثیں جو بچپن سے ممبر سے سن رہے، کوئی آتا ہے بتاتا ہے، دیکھیں جی مولانا بھائی یہ آپ کو اور مجھے روک رہے ہیں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے. اگر اتنا ہی علی حق ہے تو پھر علی کے خون بھرے ان خطبوں کو بیان کرو. کیوں علی خاموش تھا؟ کیوں امام حسین نواسہ رسول، صحابی رسول کو دشت کربلا میں پیاسا شہید کر دیا؟ بیان کرو، لوگوں کو حق بتاؤ. گھبراتے، میں نے کیا کہا تھا؟ باطل حق کا سہارا لیتا ہے، حق کا سہارا، باطل خود کچھ نہیں. اس لیے آپس میں مت فرقہ ڈالیں. جو جتنی بھی محبت کرتا ہے قبول کرے، جو جتنی بھی محبت قبول کرے، محبت تو کرتا ہے، آگے بڑھے. آگے امت چاہیے، امت. امام ایک ہی ہے سب کا، ایک امام میں آئے بات کریں، آخری امام میں بات کریں. ایک ہی امام ہے نا، امام تو سب کا ہے، آئے گا نا دنیا میں. اب اور کتنا ہم انتظار کریں گے امام کا؟ فلسطین میں بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، ایک ہی باپ کا جنازہ ہے، چند ایک بچہ ادھر ہے، ایک بچہ ادھر ہے، ایک بچہ ادھر ہے، دفن ہو رہے ہیں، اور آپ فرقوں میں لڑ رہے ہیں. آپ 1400 سال پرانی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں. زمانے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اور آپ وہی چیزیں کھا بھی رہے، پی بھی رہے. آپ کا پانی پینا فلسطین کے بچوں کے خون کے قطروں کو گرا رہا ہے. مسلمان پوری امت سو رہی ہے، سب کو اپنی کرسیاں، اپنی خلافتیں، اپنی مینجمنٹ، اپنی منسٹری سب کو پڑی ہوئی ہے. عزیزان محترم یاد رکھیے گا، قیامت میں مالک صرف وہی ہے اور اس کے آگے کوئی نہیں چلے گا. اور یہی بتایا تاریخ نے، امام حسین نے کربلا میں یہی بتایا. تم سمجھتے ہو تم میرے اور میرے بچوں کے اور میرے اصحاب کے گردنوں کو الگ کر دو گے، تم ان کے بدنوں کو کربلا میں بکھیر دو گے، مگر یاد رکھنا یہی کربلا میں دفن ہوئے ہوئے بدن قیامت تک کے لوگوں کو بیدار کریں گے، بیدار کریں گے. اگر جو اس راستے پہ چلے گا وہ مرتا نہیں ہے، وہی مرتا، وہی مرتا ہے سارے وقت. قرآن میں خدا کہہ رہا ہے، اگر کسی اور کی بات یقین نہیں، خدا کی بات میں تو یقین رکھو. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ گمان مت کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے. ایک امام پہ جمع ہو جاؤ، امت ایک امام، اور اسی امام کا انتظار کرو، اس امام کے لیے کام کرو، اس امام کے لیے سوسائٹی بناؤ، اس امام کے لیے. اور اس سسٹم سے جو آ رہا ہے اس کو پہچانو، وہ برباد کر رہا ہے. اور وہی سسٹم وہ صرف باہر نہیں ہے، وہ اندر بھی ہے. شیطان میرے کمزوریوں سے واقف، وہ فرد کو خراب کرتا ہے، تبھی تو پھر سسٹم خراب ہوتا ہے. ایک فرد خراب ہو گیا سب خراب ہو گیا. اور اس کی پوری طاقت ہوتی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو خراب کروں جو سوسائٹی کو چلا رہا ہے، اس کے خراب. وقت نہیں ہے کہ کون کون سے طریقوں سے وہ آتا ہے، بس اتنا سمجھے. اگر آپ اپنی جوان سارے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، شب عاشورہ بھی ہے، سید الشہداء نے آج کی شب کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ کیا کہا تھا جناب عباس سے کہ عباس ان سے کہو مجھے ایک شب دے دے؟ کیوں مانگی تھی؟
عباس ان سے کہو کہ مجھے نماز سے محبت ہے، عباس ان سے کہو مجھے قرآن کی تلاوت سے محبت ہے، میں تلاوت کس لیے مانگی تھی؟ کیا آج کی شب ہم قرآن پڑھیں گے؟ کیا آج کی شب ہم کوئی نمازیں پڑھیں گے؟ یقیناً پڑھیں گے، یقیناً اعمال ہوتے ہیں، یقیناً لوگ کرتے ہیں۔ کیوں امام نے ایک رات ایکسٹینڈ کی اور صرف اس لیے کہ خیموں میں سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں آ رہی تھی تاکہ دنیا کو بتائے کہ امام حسین اسی قرآن کی بقا کے لیے کربلا آئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور جوان اپنے آپ کو پہچانے تو علی اکبر کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا چاہتا ہے، اپنی تنہائی شیطان پہلے ادھر آتا ہے، نفس کو گمراہ کرتا ہے، نفس کو ہنساتا ہے، توجیہ دیتا ہے، اس کو ریزن دیتا ہے، یہاں کر لو کوئی بات۔ ایک دفعہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گمراہ کرتا ہے، آہستہ آہستہ، اور پھر اس جگہ پہ لے آتا ہے کہ جہاں پر پھر اس کو خود اپنے آپ سے جوان کہتا ہے میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا، میری تو رات اچھی نہیں گزری، میری تو آنکھیں اچھی نہیں ہے، میں آنکھوں سے امام کو کیسے دیکھوں گا، میرے تو لب اچھے نہیں ہیں، میں اس لب سے اپنے امام کو پکاروں گا کیسے؟ تنسائی اپنے آپ کو اپنے رب کے قریب کرے۔ عزیزان محترم، امام روز عاشورہ ہر لمحہ بڑھتا جا رہا تھا، امام کے چہرے پر نور بڑھتا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ امام اس مقصد کے قریب ہو رہے تھے جس مقصد کے لیے کربلا آئے تھے، اور جو چیز جتنی بزرگ ہوتی ہے اتنا انسان تیزی سے اس کی طرف جاتا ہے۔ کیا چیز تھی کہ امام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا اور کچھ نہیں مانگا؟ خدا، یہ خدا میری زندگی میں کہا۔ امام حسین کو عرفہ میں کیا بتاتے؟ اے پروردگار، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اس خدا کو پہچانے جس کے لیے امام حسین اپنے جوان بیٹے کو بھی کربلا لے کر آئے۔ خدا، خدا، اور جب خدا کے لیے قدم بڑھا تو پھر خدا نے بھی امام حسین کے نام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ وہ مشہور واقعہ، بہت بڑے عالم دین نجف سوچ رہے ہیں، روایات ہے نا کہ ایک قدم امام حسین کے لیے جاتا ہے تو اتنا ثواب ہے، اتنے حج کے ثواب کے برابر، اتنا عمرے کے ثواب کے برابر۔ بہت سارے دوسرے فرقے سمجھتے ہیں شاید سیاہ حضرات جو ہے وہ کربلا میں حج کرتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے بھائی۔ زیارت کا ثواب، حج ہے تو ثواب ہے، عمرہ ہے تو ثواب ہے۔ تو عالم دین سوچ رہے ہیں یہ کیسا ہے کہ ایک قدم بڑھاؤ اتنے ثواب، ایک قدم بڑھاؤ اتنے گناہ گر گئے، مطلب کیا ہے؟ امام کی زیارت کے لیے جتنے قدم پڑیں گے اتنا معاملہ بڑھتا چلا۔ ابھی سوچ رہے ہیں، گھوڑے سوار آیا، کہا شیخ کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آخر کیا امام حسین نے ایسا کیا کہ ایک قدم پر کہیں ہزاروں گناہ گر جاتے، ایک قدم اٹھاؤ اور آپ کے سامنے زوار سید الشہداء کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ یہ شخص جو تھا وہ کاروانوں کو لوٹا کرتا تھا اور راستے میں بیٹھتا تھا جو کاروان کربلا جا رہے ہوتے، بیٹھ گیا، آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ روز محشر ہے، جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ آواز آئی اسے چھوڑ دو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کے سر پہ زائر ابا عبداللہ کے قدموں کی خاف آ گئی ہے۔ اس کی اچانک سے گھبرا کے آنکھ کھلتی ہے، دیکھتی ہے کاروان جا چکا ہے۔ جس ہستی کے زائر کے قدموں کی خاک بچا لے وہ خود کیا ہوگا؟
تو وہ جوان جو عربی تھا گھوڑے پہ، اس نے شیخ سے کہا شیخ میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. کہا ایک بادشاہ اپنے لشکر سے کھو گیا جنگل میں، لشکر ڈھونڈ رہا ہے، شکار پہ گیا، بادشاہ کھو گیا. بادشاہ نے دیکھا ایک خیمہ لگا ہوا ہے، خیمہ میں دیکھا ایک بوڑھی سی عورت ہے. وہ بوڑھی کو بتایا میں بادشاہ ہوں، وہ اپنی بتاؤ کہ اچھا بادشاہ ہے کیا کرو. اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے اس کو قربان کروایا، اس کا بیٹا آیا، وہی بادشاہ کے پاس رکھا خدمت کے لیے. اتنی دیر میں لشکر آیا بادشاہ کو لینے کے لیے، پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا اس بوڑھی عورت کو ساتھ دے. دربار لگا ہوا ہے، درباری بیٹھے ہوئے ہیں، وزیر بیٹھے ہوئے. کہا اس نے میری اتنی خدمت کی ہے، اس کے پاس ایک جانور تھا، اس نے میری خاطر، اب میں اس کو کیا دوں؟ کسی نے بولا 100 جانور دے دو، 100 اونٹ دے دو، 100 بھیڑیں دے دو. بادشاہ کہتا ہے یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے، یہ بھی کم ہے. یہاں تک کہ آتی مملکت پہ بات آ گئی. کہا آدھی مملکت دے دو، کہا یہ بھی کم ہے. کہا تو کیا پوری مملکت دے یہ کیا؟ کہا یہ بھی کم ہے. کہا کیوں؟ کہا جب میں اس کے پاس گیا تھا میں بادشاہ تھا، یہ رعایت ہے، اور اس کے پاس جو تھا اس نے مجھے دے دیا. اب میں بادشاہ ہوں، میں اگر سب کچھ دے بھی دوں تو بھی مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا. تو کہا شیخ حسین کے پاس جو کچھ تھا وہ خدا کی راہ میں دے دیا، اب خدا کے پاس جتنی خدائی ہے وہ سب حسین کی ہے. یہ آسان تھوڑی ہے جو ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ خود امام حسین کا کمال ہے. اس رابطے کو سمجھے. آج شب عاشور نہیں پتا پھر زندگی رہے نہ رہے، نہیں پتا پھر مجلسیں رہے، میں نہ رہوں مجلس تو رہے. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، مجلسوں سلسلہ جاری ہے، جلوس ہے، لیکن پتہ نہیں ہماری زندگی رہے کیا نہ ہے. ایسا نہیں بات. امام حسین کے خیمے میں پہنچ جائیں. آج کی شب امام خیموں میں کوئی نہیں آیا، جتنے آ سکتے تھے آ گئے. شمع بھی گل ہو گئی، کوئی نہیں گیا. تاریخ نے نہیں لکھا کوئی گیا ہو. کیوں؟ کیونکہ وہ پہچان گئے تھے. جو پہچان جاتا ہے وہ نہیں جاتا، وہ نہیں جاتا. اس سب مفلت نے اس جا شب عاشورہ چہرے پر تبسم ہے. حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم یہ رات مسکرانے کی نہیں ہے. مسلم کیا کہتے ہیں؟ مسلم کہتے ہیں کہ حبیب میں اس لیے مسکرا رہا ہوں، میرے اور خدا کی ملاقات میں چند گھنٹوں کا فاصلہ رہ گیا ہے. یہ حسین سمجھے. امام حسین کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں؟ اپنے آنکھ کو آزاد کرے نفس کی خواہشات سے. آئیں وقت کا امام انتظار کر رہا ہے. حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی میری مدد کرنے والا؟ آج کی رات ہمارے استاد آیت اللہ تحریری فرماتے آج کی رات سب سے زیادہ سخت امام زمانہ کے لیے ہے. اور جب امام رنجیدہ ہو تبھی یہ پورا عالم گریہ کر رہا ہے، کیونکہ پورا عالم امام زمانہ کے قلب میں ہے. امام کو بیچا. آپ یقین کریں ظالم محترم، میں بیان شاید نہیں کر سکتا، شاید لفظ میری باتوں کو، میرے عقیدے کو آپ تک نہ پہنچا پائے. آپ یقین کریں جو امام کا عاشق ہے اسے دنیا کچھ نہیں دے سکتی. اور وہ ایسا عاشق ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے وجود کو فنا کر دیتا ہے مگر اپنے امام سے دور نہیں جاتا. یہ پروانے یہ گھیر کے کھڑے ہوئے تھے امام حسین. مسلم عقیل کے بھائیوں نے شب عاشورہ میں امام حسین سے کیا کہا؟ جب امام نے کہا چلے جاؤ، کہا مولا
70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ماں درختوں کا یا حسین، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ جو پہچان کا اصل عالم کھل جاتا ہے اس کے لیے، اسے دنیا کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جو امام تک پہنچتا ہے، اس کے لیے یہ بدن رکاوٹ نہیں بنتا، وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے، تیروں کو اپنے سینے پہ لیتا۔ سعید سینے پہ تیر کھائے، امام نماز پڑھے، گر گئے، امام پہنچے، اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا کہہ رہے؟ مولا راضی ہیں آپ؟ امام زمانہ کو راضی کرے، راضی کرے۔ شعر مدحہ نجفی بیت اللہ میں بیعت فرماتے ہیں، معروف تھا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی رہتی تھی، تشرف تھا۔ ایک دفعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو یہ صرف ہوتا تھا کہ امام ان سے راضی ہے کہ نہیں راضی، یہ بہت بولتے تھے وہ۔ تو نجف میں ایک ہندی تھا مرتاز جس کے پاس علم تھا، تو کچھ طالب علم جمع ہوئے کہ بتاؤ امام زمانہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شیخ بطحہ نجفی کے گھر پر ہے۔ یہ سب وہاں بھاگے، یہ سب بھاگے، انہی کے سامنے ایک عرب جوان گھر سے باہر نکلا اور چلا گیا۔ یہ سب وہاں پہنچے اور جا کر کہا کہ امام زمانہ کہاں ہے؟ رو رہے، گریہ کر رہے ہوئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا میں ہر وقت یہی کہتا رہتا تھا کہ امام مجھ سے راضی ہے کہ نہیں۔ کہتا امام تشریف لائے تھے، کہتا ہم آپ سے راضی ہیں، ہم مولا مولا کرے، مولا یہ کہے کہ یہ میرا بڑھنے والا ہے، کمال نہیں۔ ایسا رہے، وہ ماں باپ نے ہمیں پالا اس لیے تھا کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو۔ شب عاشوراء ہر ماں اپنے خیموں میں اپنے بچے کو تیار کرتی ہے، بس آپ نے بہت زحمت کی، خدا آپ کو اس کا اجر دے، بی بی سیدہ آپ سے راضی ہو۔ شب عاشور ہر خیمے میں ماں اپنے بچے کو تیار کرے، بیٹا صبح دیر نہ کرنا، دیر بیٹا۔ صحابی امام کے الگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں صبح دیر نہ ہو جائے، کہیں آل رسول ہم سے پہلے نہ چلی جائے۔ عجیب عشق ہے، عجیب عشق۔ رات کس طرح گزری یہ امام حسین جانتے ہیں اور امام کی بہن جانتی ہے۔ رات آپ کی اور ہماری بھی گزر رہی ہے۔ عاشوراء کی صبح بغیر علی اکبر کے اذان کے پوری نہیں ہوتی۔ مؤذن کوئی اور تھا کربلا میں، لیکن عاشوراء کے دن امام نے علی اکبر کو کہا، علی اکبر اذان دیجئے۔ کیوں؟ بغیر آواز سنے علی اکبر کی سورج بھی نہیں نکلنا چاہتا۔ اور کیا اذان دی علی اکبر نے؟ آج تک روز عاشوراء صبح علی اکبر کی اذان ہو رہی ہے۔ کتنا انتظار کرتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں ہے؟ کس مسجد میں، کس امام بارگاہ میں ہے اذان علی اکبر ہوگی؟ ہم گریہ کریں، ہم ماتم کریں۔ عجیب جوان ہے جس کی آواز ابھی تک جوان ہے۔ کیا جوان! علی اکبر سے توسل کیا کرے عزیزان محترم، شکل پیمبر ہے، زبان گفتگو بھی ایسی ہے جیسے پیمبر کرتے تھے۔ اور کتنی محبت ہے امام حسین کو، تہجد کی نماز میں مانگا ہے علی اکبر کو۔ اور کیا خوبصورت جملے کہے جناب اکبر کہ جب امام نے کہا نا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہا بابا کیا ہوا؟ تو میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی ندا دے رہا ہے، کیا اس کارواں کے پیچھے موت جا رہی ہے۔ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا بیٹا حق پہ ہے۔ کہا
کہا بابا کیا فرق پڑتا ہے، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، معرفت دیکھے آپ علی اکبر کی۔ روز عاشورائی حضرت مصاحب آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں، مجھے اپنی نوکری کرنی ہے، ایک مقام تک جانا ہے، خدا ہمارا ساتھ دے، امام ہم سے راضی ہوں۔ عزیزان محترم، علی اکبر ودا کرنے خیموں میں گئے، خیمے کا پردہ ہٹا، علی اکبر خیموں سے نکلنا چاہتے، رک گئے، پھر پردہ گرا، پھر پردہ ہٹا، جیسے کوئی ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے۔ راوی بیان کرتا ہے ایک چھوٹی سی بچی ہے جو علی اکبر کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ بہنوں کو بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، مگر یہ عجیب بہن ہے، اس نے بڑے ظلم سہنے ہیں، آگے ابھی تو پہلا بھائی جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، کیا عقل تھا اس چھوٹی بچی کا جو اس نے روز عاشورہ کو برداشت کیا، کیسا برداشت، اصل تصور نہیں کر سکتا کوئی۔ ایک چھوٹی سی بچی کو بین الحرمین میں، چھوٹی سی بچی کو ایک ہوسٹ نے اس سے سوال کیا، کیا آپ اس چھوٹی بچی کو جو امام حسین کی جانتے؟ کہا ہاں جانتے۔ کیا نام تھا؟ وہ یہ نام تھا۔ کیا کتنی سال کی تھی؟ کہا اتنے سال کی تھی۔ کہا اور کیا جانتے ہیں؟ کہا بس۔ کہا آپ نے بیٹا کبھی سوچا کہ کوئی آئے اور آپ کے بابا کو مارنا شروع کر دے؟ کہا میں بھائی کو کہوں گی۔ کہا بھائی کو بھی مارنا شروع کر دے؟ بچی گھبرا گئی۔ کیوں؟ بچی کہتی ہے میں نے کبھی ایسا تصور نہیں کیا۔ جب بچی رونے لگی نا، کہا اب شاید آپ تھوڑا سا سمجھے ہوں گے اس چھوٹی سی بچی کو، لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ جناب اکبر آئے، امام نے علی اکبر کو بھیجا اور صرف اتنا کہا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا۔ بہت محبت ہے، وقت نہیں ہے عزیزان محترم، ایک مقام تک پہنچنا ہے۔ آج شب عاشور ہے، پھر زندگی رہے نہ رہے، جناب اکبر گئے، لڑے دشمن کو جہنم واصل کرتے ہوئے، دوبارہ آیا، جناب اکبر واپس آئے، امام کی خدمت میں آئے، امام سے فرمایا بابا پیاس کی شدت اور لباس کی عدت گرمی مارے دیتی ہے، بابا تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، مگر جناب اکبر جانتے نہیں بابا کے پاس تو پانی ہے ہی نہیں، مگر یہ محبت تھی جو چھوڑتی نہیں تھی۔ امام علی اکبر جاؤ، بات بیان کرتے ہیں کہ امام حسین نے کہا علی اکبر اپنی زبان کو میرے دہان میں رکھو، جیسے ہی رکھی علی اکبر نے چیخ ماری، کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ یہ تو حسین جانتا ہے نا کہ حسین کتنے دن کا پیاسا ہے، حسین جانتا۔ جناب اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ پشت سے پیوست ہوا، سینے کی طرف آیا، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکے، سواری دشمن کی طرف چلی گئی۔ اب جس کے پاس جو تھا ام لیلہ کی کمائی کو لوٹتا رہا۔ مقتل کہتا ہے اربن اربا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اکبر کو۔ جناب اکبر جب زمین پر آئے تو یہ نہیں کہا بابا میری مدد کرو، بس اتنا کہا بابا میرا آخری سلام۔ بس میں نہیں جانتا وہ حسین کہ جو حر سے یہ کہہ رہا، حر
باپ جوان بیٹے کے لاشے میں نہیں آتا، مگر کس طرح امام حسین جناب علی اکبر کے بدن پر آئے، بس علی اکبر کو اٹھایا، سینے میں رکھا، 3 دفعہ کہا ولدی 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 علی اکبر۔ علی اکبر کو حسین اٹھا نوائے، آواز دی بنی ہاشم کے جوانوں، آؤ علی اکبر کو اٹھاؤ۔ علی اکبر کا جنازہ ابتدائے روز عاشوراء۔ اب آپ دیکھیں، اب ایک وقت آیا، اب کوئی نہیں بچا، سینے پہ علی اکبر کا تھا، محاسن پہ علی اصغر کا خون، چہرہ زخمی، ماتھے پہ خون ہے، پیاسا ہے، عباس الکما میں پڑے ہوئے میرے حسین نے تلوار کا سہارا لیا، دشت کربلا پہ ٹکایا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آئینہ آئینہ مسلم، مسلم کہاں ہو، ہانی کہاں ہو، حبیب کوئی جواب نہیں دیتا، یہ زہرا کا مظلوم تنہا کھڑا ہے۔ خیمے میں گئے، بس چند مناظر اور نہیں پتا، شاید خدا کرے اسی مصائب میں جان نکل جائے، روزے پیشر رات کھڑا ہو مولا، اور تو کچھ نہیں تھا، آپ کے گریا میں مر گیا، کاش کربلا ہوتا وہ پہلے مرتا، آپ برباد میں گھوڑے چڑھتے، خیموں میں گئے، وداع۔ بہن بھائی مقتل خاموش ہے، بہن بھائیوں میں کیا گفتگو ہوئی نہیں پتا، بہن نے صندوق کھولا، ماں کی نشانی، کرتا نکالا، اسے کرتا، حسین بہن کو وداع کر کر خیموں سے باہر نکلے، سواری چلنا شروع ہوئی، ایک وقت آیا سواری چل نہیں رہی، امام نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے، باپ ہے نا، جن باپ کی چھوٹی بچیاں ہوں، جب آپ گھر سے نکلتے ہیں چھوٹی بچی سب سے آخر میں ملتی ہے، جب آپ جاتے ہیں سب سے پہلے ملتی ہے، چھوٹی بچی آخر میں ملی، بابا امام نیچے آئے، بابا صبح سے دیکھ رہے، علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی قاسم گئے، بھائی اور محمد گئے، چچا عباس گئے، علی اصغر گیا، بابا ہمیں مدینہ چھوڑا ہے۔ امام نے کہا بیٹا اب دیر ہو گئی، گریا گیا، امام نے بچی کے کان میں کچھ کہا، بچی خاموش ہو گئی، خاموش رہی بچی، پورے سفر میں خاموش رہی، اتنی خاموش کہ ایک مقام پر جب امام کا سر نیزے پہ تھا نا تو بی بی زینب نے کہا بھیا مجھ سے بات نہیں کرتے، اس بچی سے بات کر لو۔ شام غریبہ ہے، شام غریبہ ہے ادارہ، یہ اجڑنے والا ہے زہرا کا گلشن۔ بچی کہاں بات کرنے لگی؟ جب شام کا زندان آیا نا اور جب باپ کا سر دست میں آیا تب بچی کے لب کھلے، من الذی بابا، آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگ گئی، آپ کے جانے کے بعد تماچے پڑے بابا۔
برداشت نہیں ہوگا، نہ ہم پڑھ سکتے ہیں، نہ مصیبت بیان ہو سکتی ہے۔ امام بیٹی کو چھوڑا، کیا حسرت کی نگاہیں ہو، ایک بچی باپ کو دیکھ رہی ہو، یہ باپ اب واپس نہیں آئے گا۔ امام کی سواری اور چلی، ایک آواز پیچھے سے آنا شروع ہوئی، اور یہی وہ آواز ہے جسے مقتل نے بیان کیا۔ کیا آواز ہے؟ مہلن مہلن یبن الزہرا، آہستہ چلو زہرا کے لال، آہستہ۔ امام نے مل کر دیکھا، بہن ابھی تو مل کر آیا ہو۔ کہا اماں کی وصیت یاد آ گئی ہے۔ ماں، آئے وہ ماں جو کربلا سے چلی اور مدینہ سے چلی کربلا پہنچ چکی ہے، ماں کی وصیت یاد آئے۔ امام نیچے اترے، تیت الحنک کا کپڑا ہٹایا، بہن نے گلے میں بوسے دینا شروع کی۔ نہیں پتا یہ بوسے کیوں دیے جا رہے ہیں، یہ تو جب عصر عاشور آئی، اتنے تیر، اتنے نیزے، ایک تیر سینے میں بست ہوا حسین کے، آواز آئی حسین، حسین آ جاؤ۔ زین سے زمین پر حسین آیا، سمر جالس علی صدر، سمر سینے پہ بیٹھا۔ امام نے وزن محسوس کیا، بعض مقتل میں امام نے آنکھوں کو کھولا، کہا سمر یہ کام نہ کر، یہ کام نہ کر، تو نہیں جانتا جس گردن پہ تو خنجر چلا رہا اسے نانا نے بوسے دیے، مگر سمر نے اس کند خنجر سے ضربتوں کو لگانا شروع کیا۔ تب سمجھ میں آیا ماں نے وصیت کیوں کی تھی، جانتی تھی کہ یہ ضربتیں لگائے گا، مگر جب نہ ہو سکا اس نے ہاتھ بالوں میں ڈالے، گردن کو الگ کیا، پیچھے سے کھینچا، تلے زینبیہ پر بہن کھڑی دیکھتی رہی، دوڑتی رہی، مگر جب پہنچی سمر کے ہاتھ میں